بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ آج بیٹا ہم نے فیض کی غزل پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے فیض احمد فیض کا تعارف۔ فیض کا پورا نام جو ہے وہ فیض احمد فیض ہے، اور اردو میں اگر ہم دیکھیں تو اردو شاعری کے اندر فیض کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شاعری میں جب انہوں نے قدم رکھا تو وہ علامہ اقبال سے متاثر تھے، اور ان کی شاعری کے اندر ہمیں ایک منفرد انداز نظر آتا ہے، یعنی کہ دیگر جتنے بھی غزل گو شعراء ہیں ان سب سے ہم ایک مختلف انداز کے موضوعات کو لے کے مختلف طرح کی جو شاعری جو ہے وہ ہمیں فیض کی نظر آتی ہے۔ اور فیض احمد فیض جو ہیں ان کے مزاج کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں، ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک حب الوطنی بھی ہے، اس کے اندر ایک سچائی ہے، حق پرستی ہے، اور ایک بے باک قسم کا ان کا انداز ہے۔ اور یہی انداز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان کی جو آج ہم نے غزل پڑھنی ہے اس میں بھی ہمیں ان کا ایک بے باک، ایک جرأت مندانہ انداز نظر آتا ہے۔ ایک نڈر قسم کے وہ شاعر تھے، ایک نڈر قسم کی طبیعت رکھنے والے وہ انسان تھے، تو یہی جھلک ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو فیض احمد فیض جو ہیں ان کی جو زندگی تھی اس کے اندر انہوں نے بہت مشکل حالات بھی دیکھے۔ ان کو جو ہے وہ ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالنے والے جو ہیں وہ فیض احمد فیض تھے، اور اس دور کے اندر جو ایک رنگ تھا شاعری کا، اس سے ایک بالکل انہوں نے منفرد جب انداز اپنایا ہے، اور اس کے اندر جب انہوں نے برسر اقتدار طبقے پہ بھی تنقید کی، ان کے اوپر جو ہے وہ جو انگلیاں اٹھائیں ایک طرح سے، اور جو وہ کچھ غلط کرتے تھے غلط کو غلط کہا، یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لیاقت علی خان کا جب دور شروع ہوتا ہے تو اس دور کے اندر جب 1951 میں فیض احمد فیض جو ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایک ناکامی کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے اس پہ جو ایک ان کا انداز تھا اس میں انہوں نے ایک تنقید کی، انہوں نے اس نقطہ نظر کو پسند نہیں کیا، اور وہ ناراض تھے ایک طرح سے اس دور کی جو حکومت تھی، حالانکہ وہ خود بھی فوج کا حصہ رہے، فوج کے ساتھ بھی ان کی وابستگی تھی، وکالت کے ساتھ بھی ان کی وابستگی تھی، اور وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان کی تربیت کا اثر جو ہے وہ ان کی ذات میں، ان کے کہے ہوئے لفظوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فیض احمد فیض نے جو ہے وہ اس انداز کی شاعری کی کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے ہر قسم کے مشکل حالات کا سامنا کرا۔ ان کے اوپر جو ہے وہ پنڈی سازش کیس بنا، پھر اس کے بعد بھی اس وقت ان کو پابند سلاسل کیا گیا، قید کر لیا گیا، لیکن وہ جو وقت گزرا ان کا جیل کے اندر بھی، اس دوران بھی انہوں نے اپنے لفظوں کو، اپنے لفظوں کی سچائی کو بالکل بھی کسی دباؤ کے تحت روکا نہیں، وہ بیان کرتے رہے، یعنی کوئی ان کی زبان کو بند نہیں کر سکتا، کوئی ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو قید نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جو محسوس کیا وہ کہا، بلکہ ان کی شاعری زیادہ نکھر کے سامنے آئی کہ جب ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو گرانے کے حوالے سے جو ایک سازش کا کیس بنا کر فیض کو بہت قسم کی پریشانیاں اور تنگیاں دینے کی کوشش کی گئی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو فیض احمد فیض جو ہیں ان کی شاعری کے اندر ایک نکھار نظر آتا ہے ہمیں اس دور کے اندر۔ اور اگر ہم یہ والی بھی غزل دیکھیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کے اندر بھی فیض جو ہے وہ نہ ہمیں ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کسی دباؤ میں، نہ کسی قسم کی قید سے خوف زدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بے باکانہ انداز میں بالکل جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اپنے وطن سے محبت کے ساتھ، اپنے کشمیریوں سے محبت کے ساتھ، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ برسر اقتدار طبقے کی غلط چیزوں کو غلط کہتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان کی شاعری میں اور اس غزل میں بھی ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ اب ان کی فیض احمد فیض کی اس غزل کی طرف آ جاتی ہیں جو کہ ان کی جو ہے وہ دستی تہسنگ میں سے لی گئی ہے، اور یہ بھی اسی دور کی غزل ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا، جب ان کے اوپر سختیاں کی گئیں، جبر کیا گیا، مختلف قسم کے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، لیکن فیض نے وہ کہا جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا شعر نمبر 1 ہے: نہ گواؤں ناوک نیم کش،
दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। अब इस गज़ल का जो ये शेर है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो फैज़ अहमद फैज़ जो है वो अपने वतन से मोहब्बत को, सच्चाई को, अपने लफ्ज़ों की जो एक उसके अंदर हकीकत का अक्स जो वो दिखाना चाहते थे, वो सब कुछ हमें नज़र आते हैं। और इसमें वो ये कहते हैं कि वो जो हुक्मरान तबका, बरसरे इक़्तिदार तबका जो उनके ख़िलाफ़ जो भी सितम ढाता रहा, जुल्म ढाता रहा, तो वो कहते हैं कि तुम अपने हाथ खिंचे हुए जो तीर हैं उनको मेरे ऊपर जो है वो मत खींचो, और उनको मेरे ऊपर मत तानो कि मैंने जो है वो अपने वो जो दिल है मेरा टुकड़े टुकड़े हुआ, उसको भी मैंने गंवा दिया है। तो अब तुम मेरे ऊपर मज़ीद अपने पत्थर जो है वो मत ज़ाया करो कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। और इसके अंदर जो है वो फैज़ ये कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की के दबाव में लाने की कोशिश मत करो, मुझे खौफज़दा करने की कोशिश मत करो कि मैं इन तमाम चीज़ों से खौफज़दा जो है वो नहीं होता। तो इस गज़ल के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो इस गज़ल का सियासी पस मंज़र है। वो ये कहते हैं कि जो पत्थर तुमने बचा लिए हैं वो भी समेट कर रख लो कि मेरा जिस्म पहले ही जुल्म व जबर से दाग दाग हुआ है, और मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि तुम फिर भी मेरी ज़ुबान को बंद जो है वो नहीं कर सकते। फिर इसमें वो ये कहते हैं कि इस शेर के अंदर कि अब मुझे तुम हक बात से रोक नहीं सकते, और मुझे किसी किस्म का मैं एक ऐसा इंसान नहीं कि जो शिकस्त खा जाऊंगा, जो परेशान हो जाऊंगा, मैं फिर भी वो कहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं इसके शेर नंबर 2 की तरफ। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज़ रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। अब इसमें भी वो ये कहते हैं कि वो दुश्मन, वो मेरे ऐसे दोस्त जो कि दोस्त की सूरत में मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे करीब भी हैं, लेकिन वो मुझे सच और हक बात कहने से रोकते हैं। तो मेरे वो तमाम किस्म के मुआलिज, मेरे दोस्त, उन सब लोगों को ये खुशखबरी दे दो, और वो जो दुश्मन सफ़ बांधे मेरे सामने जो है वो बरसरे पैकार है मेरे साथ, मैं ऐसा इंसान नहीं। ज़िंदगी बामकसद होती है, ज़िंदगी के अंदर इंसान जो है वो किसी न किसी मकसद के तहत आया है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी मेरे लिए अमानत है, और मैं जो कर्ज़ अपनी जान पर रखता था उसको मैंने आज चुका दिया। तो जितने मेरे मुआलिज हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको ये खुशखबरी दे दो, उनको ये बता दो कि मैं मौत कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं ना हक बात से पीछे हटूँगा, ना मेरी ज़ुबान कभी बातिल को हक कहेगी और हक को बातिल कहेगी। मैं अपनी ज़िंदगी में सच्चाई का साथ देने वाला जो है वो बनूँगा। तुम ये तमाम मेरे जो ऐसे दुश्मन हैं जो सफ़े बांधे मुझे मेरी ज़ुबान को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दो कि आज जो कर्ज़ था वो मैंने चुका दिया है। फिर अगला शेर है, करो कद जबीं पे सरे कफन, मेरे दुश्मन मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि ग़रूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। अब इसमें वो ये कहते हैं कि इंसान की जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो इसमें कफन का लफ्ज़ इसके अंदर जो है वो मौत की तरफ इशारा करता है। कि वो ये कहते हैं कि मरने के बाद भी मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दुश्मनों के आगे अपना सर झुका दूं, क्योंकि जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इंसान की गर्दन जो है वो ढलक जाती है, वो झुक जाती है। तो वो ये कहते हैं कि तमाम ज़िंदगी मैं तन के खड़ा रहा, मैं हक़ का साथ देता रहा, मैंने सख्तियाँ झेली, बर्दाश्त किया, जेल में रहा, मेरे ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया। और अब क्या है, मेरी इस ढलकी हुई जो गर्दन है, जबीं है, मेरी जो पेशानी है, उसके ऊपर भी कफन का किनारा कर दो कि मेरे वो कातिल जिन्होंने तमाम ज़िंदगी मुझे तकालीफ़ दी हैं, तंगियाँ दी हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ढलकी हुई गर्दन देखकर वो खुशी मनाएं कि देखा आज हमारे सामने जो है वो झुक गया। दूसरे मिसरे में इसके कि ग़रूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया, कि ऐसा ना हो कि तमाम ज़िंदगी मैंने तन कर खड़े होकर मुकाबला किया, और अब जो है वो मैंने अपने जो इश्क का गरूर था, उसका बांकपन जो है वो मरने के बाद इसको ख़त्म कर दिया, और उसको जो है तो इसलिए मेरी ढलकी हुई गर्दन मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों को दिखाओ। तमाम ज़िंदगी डटा रहा हूँ, खड़ा रहा हूँ, जबर का मुकाबला करता रहा हूँ, सितम का मुकाबला करता रहा हूँ, और अब भी मैं मरने के बाद भी उनके सामने नहीं झुक सकता। तो इसमें भी उनका बेबाकाना एक तरह से अंदाज़ है इसके अंदर। फिर अगला शेर है, उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी,
جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ اب اس میں بھی فیض احمد فیض جو ہیں وہ اپنی زندگی کی اس حقیقت کو، اپنی زندگی کی حقیقت کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت سے فرمان میرے اوپر جو ہیں وہ جاری ہوئے، کہا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ان تمام قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کشتنی، گفتنی جو ہیں یہ فارسی کے الفاظ ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ میری گردن اڑا دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بارے میں بہت سے فرمان جاری ہوئے۔ تو کہاں ایک حرف جو ہے وہ کہ ختم کر دیا جائے، اور کبھی جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دی جاتی تھیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ میں تکلیف محسوس کرتا تھا، نفرت میرے خلاف، اور اس انداز کی حالات جو ہیں وہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے۔ تو میں نے جو کچھ بھی سنا اس کو میں نے نظر انداز کیا، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی لکھے ہوئے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وہ تمام قسم کی چیزیں، وہ تمام قسم کے بہانے جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میرے نزدیک زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے جو بات کی میں اس بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو مجھے برسر اقتدار طبقے، مجھے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، مجھے ایسے تمام لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں زندگیوں کا، مجھے ان سب سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ خوف ہے تو اس رب کا ہے، اس خدا کا ہے، تو مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ان کے فرمان جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کر دیا، اور وہ میرے نزدیک کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر اگلا اس کا شعر ہے، شعر نمبر 5۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اب اس میں بھی ہمیں فیض کی ثابت قدمی، ان کا ڈٹے رہنا نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جو میں رکا تو میں ایک ایسے پہاڑ کی مانند تھا کہ جس کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر میں کسی اپنی منزل کو پانے کے لیے چل نکلتا ہوں تو مجھے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، نہیں دیکھا کہ مجھے کیا مقام ملے گا، میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ صحیح مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جو مثبت سوچ لے کر نکلتا ہے، جو ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو تمام زندگی جو ہے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ تو میرا بھی مقام جو ہے وہ کیسے پہاڑ کی مانند ہے جس کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل ہے۔ تو اس شعر کے اندر فیض احمد فیض جو ہے وہ ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں، جذبے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی فوج کے ساتھ تھا، تو اس حوالے سے اس کے اندر ہمیں ایک جذبہ اور ایک جوش نظر آتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے کبھی قدم ڈگمگائے، نہ کبھی میں اپنی منزل سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا، میں نے جو ارادے باندھے مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح سمت کی جانب جو ہے وہ میں نے اپنے قدم اٹھائے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مجھے لوگ جو ہیں وہ، میں یادگار ہوں، میرا انداز ایسا ہے، اور میں نے اپنی شخصیت کو جو ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے منوایا۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں فیض کی عظمت نظر آتی ہے۔ اب اس کے کچھ حوالہ جاتی اشعار ہیں۔ عمر بھر اچھا، اس کے حوالہ جاتی اشعار ہیں۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور شعر ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔